وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ مرسلات جو 77 نمبر سورت تھی، اس کی 40 آیتیں ہو گئی۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے قسموں سے کی کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز چلتی ہے، مختلف قسمیں، پھر جواب قسم آئے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا دن وہ ضرور واقع ہوگا۔ پھر ان کے علامات بتائے گئے، پھر ان کو جھٹلانے والوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے تخلیق، انسان کو اپنی حقیقت کے ظاہر کی کہ تو کیوں تکبر کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، میں نے تمہیں کس سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کہ تیرے لیے میں نے زمین کو کیسے بنایا، بڑے بڑے پہاڑ اس پر۔ پھر قیامت کے دن ان سے کہا جا کہ اس جہنم کو تم جھٹلا رہے تھے نا، اب ذرا دیکھو اس منظر کو تو دیکھو کہ ایسے دھوؤں کے خطرناک سائے کے ہر طرف سے انسان کافر کو، جہنمی کو گھیرا ہوگا کہ وہ کوئی فائدہ ہی نہیں، آگ سے نہ بچائے گا نہ کوئی سایہ ہوگا، اور وہ آگ ایسے چنگاریاں اڑائے گا جیسے بڑے بڑے محلات، گویا کہ وہ زرد پیلے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں تم بول نہیں سکو گے اور نہ تمہیں اجازت ملے گی کہ تم عذر پیش کرو۔ اور یہ آج کا دن تمہیں جمع کیا، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہر انسان کو اپنا اپنا رزلٹ ملے گا، اور ہم نے تمہیں جمع کیا، اور پہلوں کو سب کو، اگلو پچھلو سب کو۔ اگر رب فرماتا ہے تمہارا کوئی داؤ چلتا ہے، کوئی فریب مکر کر سکتے تو کر کے دکھا دو۔ دنیا میں بڑے فریب اللہ والوں کے خلاف کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام ہے ان کے خلاف، اولیاء ان کے خلاف، اللہ کی کتابیں ان کے خلاف کی کہانتیں فلاں ہیں، اور پھر علماء کرام ہیں ان کے خلاف۔ تو آج ذرا کر کے دکھاؤ۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کی قدرت، انسان کی حقیقت، سب کچھ، مجرموں کی سزا۔ اب ان پر ایمان رکھنے والے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں سورج اور چاند ہیں، انسان کے لیے چلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں کیسے بنایا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، یا اللہ ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وہ تو ویل یومئذ للمکذبین ہے، اور ہم مکذبین نہیں ہیں، ہم مصدقین ہیں۔ تو بشری یومئذ للمصدقین۔ یہ میں آیت نہیں پڑھ رہا ہے خوشخبری سے، ایسا نہیں کوئی بولے کہ بھائی اس نے تو اپنی طرف سے آیت بنائی۔ خوشخبری ہے آج کے دن، قیامت کے دن، ارے تصدیق کرنے والوں کے لیے، بشری یومئذ للمحسنین، بشری یومئذ للصابرین، بشری یومئذ للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اسی طرح بشری یومئذ للشاکرین، اور ہلاکت وہ ویل ہے، اور یہاں بشری دونوں۔ ویل یومئذ للفاسقین، ویل یومئذ للظالمین، ویل یومئذ للکافرین۔ ہلاکت کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، لیکن بشری وہ اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو دیکھیں رب کریم فرماتا ہے، تو وہ
ترہیب تھا اور یہ ترغیب ہے. ترہیب ڈرانا اور ترغیب اچھی اچھی باتوں کی طرف بلانا. وہ وعید تھا، یہ وعد ہے، وعد وعید. وہ انذار تھا اور یہ تبشیر تھا، تبشیر ہے. ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ جھٹلانے سے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچے، ہر گناہ سے بچے، پرہیزگار رہیں. فی ظلال، وہ بھی سایوں میں تھے، کافر بھی سایوں میں تھے، لیکن ایسا سایہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دھوئیں کا کیا سایہ، پریشان کر کے رکھا ہے میدان محشر میں. لیکن آج کے دن ظلال، ظل ان کی جمع ہے، وعیون، ایسے ٹھنڈے سایوں میں اور چشموں میں. یعنی دنیا میں پیغمبر علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء کرام کے سائے میں زندگی گزارنے والے، سائے کہتے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا سایہ ان پر قائم رکھے. تو سایہ اللہ والوں کے سائے، مرتے وقت فرشتوں کے پروں کے سائے، حوروں کے دامن کے سائے میں، قبر میں قرآن اور صدقے کے سائے میں، محشر میں عرش اعظم کے سائے میں، پل صراط پر حضور کے دعاؤں کے سائے میں، جنت میں طوبہ درخت پیارے کے سائے میں. ایسے ہی یہ لوگ دنیا میں شریعت کے پیالے علماء کے ہاتھوں اور طریقت کے جھلکتے ہوئے جام مشائخ کے ہاتھوں سے پیتے ہیں، اور جنت میں کوثر و سلسبیل کے جام غلمان کے ہاتھوں پیتے ہیں. ہر طرف سکون اور سکون. قرآن پاک کے پاس بیٹھنے والوں، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. اب ہر انسان جب پڑھنے والا سوچ ہو تو وہ کہتے ہیں میں رزلٹ اتنا پیارا، میرا پورا کنبہ خوش ہو جائے، میری فیملی مسلمان میری وجہ سے جو ہے نا وہ انہیں تقویت ملے، انہیں کامرانی ملے، وہ ذلت سے بچیں. تو قرآن کے طرف آئے، کیونکہ ترقی قرآن کے ذریعے ملتی ہے. منبع ہے، اصل جو چشمے جاری ہوتے وہ یہاں سے ہوتے ہیں. وہ فواکہ، پینے کے لیے. تو عیون، چشموں کے بارے میں کہاں پڑھا تھا؟ یہ تو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن وہ 4 چشمے جو پڑھے تھے سورہ محمد آیت نمبر 15 یاد رکھیو. بیٹھے بیٹھے یہ متقفین حضرات دیکھ لینا کہ 11 مہینے آپ کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. پارہ نمبر 26، سورت نمبر 47، آیت نمبر 15. پانی کے نہریں، لیکن دنیا کے پانی جیسے نہیں، غیر آسن. پانی دنیا کا خراب ہوتا ہے، وہ عجیب پانی ہے. اور شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، یہ پینے کی چیزیں. اور پھل، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے، وہ جو یہ چاہیں، وہ میوے جو ان کا من میں آئے، جو آپ کے سوچ میں آئے وہ میوہ حاضر ہو گیا. جھکے ہوئے آپ صرف ابھی دنیا میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دیا تھا، اس کے امر کے لیے کمر بستہ رہے. رب فرماتا ہے اے میرے بندے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب تیری رضا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ پھل جو تمہارے من میں ہے، جو تمہارے ذہن میں ہے. دنیا میں تو جب رب چاہتا تھا یہ لوگ کرتے تھے، اور آخرت میں جو یہ چاہیں گے رب دے گا. کسی قسم کی طبی یا شرعی پابندی اور روک ٹوک نہ ہوگا. کلو، کھاؤ، پھر حکم ہوگا کھاؤ. واشربو، اور پیو، کھانے کو الگ پینے کو الگ. ہنیئا بما کنتم تعملون، رچتا ہوا مزے سے اس کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے. ارے فسادیوں سے دور رہیں.
تم لوگ فسادیوں سے دور رہے، نفس کے مکاریوں سے دور رہے، شیطان کے وسوسوں سے لڑتے رہیں۔ جو تم کرتے تھے ماضی استمراری ہے، ہمیشہ گناہوں سے بچنے والے تھے، ہمیشہ نماز کے لیے آنے والے، مسجدوں کے طرف آنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کے کلام کے طرف سننے والے تھے۔ ایسے نہیں کہ آخر رمضان کے عشرے میں بس سنا اور پھر اس کے بعد چھوٹ گئے تو گئے، پرندوں کے طرح جیسے پنجرے سے نکلے تو گئے، پر یہ مجھے وہ لطیفہ یاد ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے بولا لمبی کہانی کون سنائے گا، تو ایک آتا رہا، بولا جو کہانی ختم ہو جائے گی اس کو مار دو۔ تو ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے بولے ایک طالب علم، اس نے بولا میں اتنی لمبی کہانی سناؤں گا ختم نہیں ہوگا، بولے دیکھ لینا تیرے بہت بھائی مر گئے۔ اس نے بولا نہیں ویسے کہانی سناؤں گا بادشاہ صاحب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، بولا چلو شروع۔ اس نے بولا ہم نے ایک پنجرا بنایا، ایک شخص نے بہت بڑا پنجرا، اس میں دنیا کے پرندوں کو اس نے بند کر لیا، اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، وہاں سے ایک پرندہ نکلا پر۔ بادشاہ نے بولا تو پھر، اس نے بولا پھر دوسرا نکلا پر، بولا پھر، بولا پر، بولا پھر، بولا پر، بولا پھر، بولا پر، بولا پھر، بولا پر۔ بادشاہ تھک گیا، بولے یہ کتنے پرندے؟ بولے ابھی تو ایک چھوٹا سا کونا بھی خالی نہیں ہوا۔ ارے وہ دنیا کے پرندے تھے، وہ تو سالوں چلیں گے۔ ارے بولے اس کو انعام دو، اس نے جو ہے نا حالت خراب کر دی۔ میں کہتا ہوں پھر، یہ کہتے ہیں پر، پھر پر۔ ہاں تو دیکھ دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ رب قرآن سے پوچھو، رب فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ارے نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں، ان کو سایوں میں رکھتے ہیں، عرش کے سایوں میں، ہاں اللہ والوں کے سایوں میں، جنت میں، قبر میں۔ کیا نعمتیں! یہاں پیچھے بچے ہم پڑھ چکے ہیں، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 18 میں ارے ہم ہر مجرم کو ایسی سزا دیتے ہیں، مجرم کا کوئی راستہ نہیں، بند، ادھر ادھر سے بند، حالات ان کے بند۔ اب اور یہاں بھی فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ مجرموں کا اور یہ نیکوکاروں کا۔ اللہم اجعلنا من المحسنین من المتقین۔ تو رب کریم نے جنتیوں کا ذکر فرمایا، یہ دیکھیں كَذَلِكَ ان المتقین فی ظلال وعیون، 6 مقامات پہ رب کریم نے ان المتقین فرمایا۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 45 میں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور یہاں کا سایوں اور چشموں میں، وہاں باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور سورہ دخان آیت نمبر 51 میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، وہاں نہ چور آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، رب کریم کے مہمان ہوں گے۔ رب فرماتے امن کی جگہ میں ہوں گے، لیکن متقین، مکذبین نہیں، جھٹلانے والے نہیں، کہتے ہیں کچھ ہے کرتے کچھ ہے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ لیکن میں کسی کو نہیں، اکثر ایسے ہوتے کہ انسان جھوٹا ہے نا، وہ کہتے امام صاحب ہمیں سنا رہا تھا، ارے بھائی آپ سے کیا تعلق، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عجیب زمانہ آ گیا، اب ہم جھوٹوں کو بھی نہیں کچھ نہیں بولے، نہیں وہ ہمیں جھوٹ بولتے، بھائی نام لیا تھا کیا، قرآن کی آیتیں پڑھا رہے ہیں، بھائی نہیں وہ ہمیں سنا رہا ہے، چور کے داڑھی میں تنکا۔ یونس بھائی یہ بات سنیں، ہم دیکھیں نہ کسی کے خلاف، ہم گناہگاروں کے لیے بھی دعا گو ہیں، لیکن جہاں سے جھوٹے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے، ہمیں سنا رہا ہے، ہمیں برباد کر رہے ہیں، انا للہ، ہم تو گناہگاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں یار۔ وہ امن کے جگہ میں ہوں گے، کون؟ جو سچ بولنے والے ہیں، جھٹلانے والے نہیں ہیں، کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے دین اسلام کے خلاف۔ اور سورہ طور میں آیت نمبر 17 ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین پرہیزگار لوگ
جنت باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. اور سورہ قمر سورہ نمبر 55 آیت نمبر 54 ایک کم 55 اور ایک کم 55 سورہ رحمان سے پہلے. تو یہاں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، اور جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. یہ 6 حوالے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. سورہ حجر، سورہ دخان، سورہ زاریات اور سورہ طور اور سورہ قمر. یہ نیک لوگوں کا انجام ہے. رب فرماتا ہے. اب یہ ان کے لیے کوئی بولے پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو اس پر بولتا ہوں کہ اللہ جو فرماتے وہی ہوتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے کون سچا ہو سکتے؟ ہم اگر جھوٹ بولتے تو ہماری کمزوری ہوتی ہے، ہماری کوئی لالچ ہوتی ہے. جھوٹ ہم فری میں تھوڑی بولتے ہیں. بظاہر ہم کہتے ہیں بھائی کل آ جانا پیسے دے دوں گا، اسے جان چھوڑانے کل آئے تو نہیں ہے، پھر بھاگ گیا. تو وہی کمزوری تھی نا. اس لیے مختلف وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ ہلاکت کے طرف لے جاتا ہے. اور سچ الصدق ینجی، سچ بولنا تو نجات دیتے، لیکن ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ جھوٹ سے بچائے. تو دیکھیے میں آیت سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے بھی وعدہ اور غیروں سے بھی وعدہ. منافقین کافروں کی قسم ایک منافق ہے. کیا؟ منافق کافر کی یہ قسم ہے. مشرک کافر کی ایک قسم ہے. یہ سب کافر ہیں. بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں مشرک. یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا اس کے علاوہ جس کو چاہے. تو وہاں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں یہاں مشرک سے مراد کافر ہے. لیکن بعد وہ لوگ جو بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں مشرک کی مغفرت نہیں، کہ بھائی کافروں کی تو بہت سارے قسمیں ہیں، اس کا کیا کرو ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے مشرک سے مراد کافر. تو میں کہتا ہوں منافق کافر کی قسم ہے. منافق قسم ہے. تو رب کریم نے فرمایا منافق کے لیے سورت نمبر 9 آیت نمبر 68 وعد اللہ المنافقین والمنافقات. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں منافقین کی تعریف کی کہ منافق ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں اور ہاتھ اپنے بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے دین پر خرچہ نہیں کرتے. اور یہاں ان کا رزلٹ ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. منافقین مرد عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے اور کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ کا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے کافی ان پر لعنت ہے، ہم مقیم ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب سورت نمبر کیا نام ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں مسلمانوں کی تعریف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ واللہ کے نبی کی فرمان برداری کرتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ ان پہ رحم کرے گا. یہ جنتی لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 72 میں وعدہ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں رواں دواں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ گھر، ہمیشہ کے رہنے والے باغات، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، بہت بڑی کامیابی. اللہ مرزقنا یا رب. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مثل الجنت التی اعد المتقون، وہ جنت کی مثال سورہ رات میں آیت نمبر 35 میں، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے فرمایا، بہتی ان کے نیچے نہریں اور اس کے پھل ہمیشہ اور اس کے اور سائے وذلھا. اور یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو تقوی دار تھے، اور کافروں کا انجام جہنم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. وعد اللہ کا وعدہ سچا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد فاصبر ان وعد اللہ حق. صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. جیت حق پرستوں کی حق
گو کیے. سورہ لقمان میں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا پکا ہے، حق ہے، غالب حکمت والا ہے. سورہ لقمان یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو کہ بدلہ نہیں دے پائے گا کون؟ والد، ہاں اپنے بچے کو کچھ بھی، اور نہ مولود بچہ اپنے والد سے کچھ بھی. اللہ کا وعدہ سچ ہے، وعد اللہ حق. ارے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں غلط باتوں پہ نہ لگا دے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا متقین سے. سورت نمبر وہی آ گیا، سورت نمبر 47 آیت نمبر 15، سورت محمد پارہ نمبر 26. مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں سے کیا، روزہ داروں سے کیا، نمازیوں سے کیا، اور والدین کی خدمت کرنے والوں اور دین کی علم حاصل کرنے والوں سے. جو علم سیکھتا ہے اللہ انہیں توفیق بھی دیتا ہے. سنیے میرے بچوں، فیہا انہار، اس میں نہریں، نہر نہیں ہے انہار ہے، نہرن انہار جمع ہے، بہت ساری نہریں. قسمیں 4 ہیں. جنت میں کتنے نہریں؟ بولو لا تعداد. دنیا میں کتنے نہریں؟ بولو ایک. بولو ایک کیسے؟ بولو ہاں پانی کی بس نہریں. تو جنس کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن ویسے تو اندرون سندھ میں بھی بہت ساری نہریں. تو بولو کس اعتبار سے؟ بولو یہ اعتبار کیا ہوتا ہے؟ تو بولو بھائی بتا دو نا. اب جنت میں کتنے نہریں؟ بولو بھائی ہر بنگلے میں 4 نہریں. تو اب جنت کے بنگلے کون گن سکتے؟ ایک ادناد جنتی کے بھی کتنی بڑی جنت ہے، جہاں چاہے جنت نہر کو لے جائے. تو بولو قسمیں 4 ہیں. دنیا میں 4 قسمیں نہروں کی نہیں ہے نا. نہ دودھ کی نہر، نہ شہد کی نہر، نہ شراب کی. یہاں کا شراب تو ویسے بھی حرام ہے، نجس گندا. اور وہاں 4 ہیں رسول اللہ کے خلفائے راشدین، حق 4 یار. دیکھیں 4 ہیں. آسمانی فرشتے بڑے 4 ہیں، آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں. ارے اس لیے تو عدو کے سینے میں غار ہے، تیر اسلام کا اس کے سینے سے آر پار ہے. یہ غدار ہیں، اس لیے ان کو 4 سے بڑا خار ہے. جو ان 4 کا یار ہے وہ جنت کا حقدار ہے. کیا بات ہے، وہ جنت کا حقدار ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس میں پانی کے نہریں لیکن ذائقہ چینج نہیں ہوگا، اور ان میں دودھ کے نہریں لیکن وہ کبھی خراب نہیں ہوگا کہ دودھ پھٹ گیا. اور اس میں شراب کی نہریں ہیں لیکن پینے والوں کے لیے کیا ہی مزیدار ہے. اور ان کے لیے اور شہد کی نہریں ہیں صاف، دنیا کی شہد میں ملاوٹ، اور ان میں وفیہ من کل ثمرات، ہر قسم کے میوے ہیں. ومغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے اگر کوئی خطا بھی ہو اللہ فرماتے میں نے معاف کر دے. انسان ارے تو نے میری بندگی کی، کمزوری تھی، کبھی سو گیا تو نماز قضا ہوئی، کبھی کھبے گیا تو تھوڑی غلطیاں تو معاف کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں. اور ہمارے پٹھان کہتے ہیں دانا زوا داگانی دی منم کلا نا کلا، ارے دا کلا کلا خیر دے خوادت مجوڑا وا. ہاں آپ لوگ ایسے ہی دیکھتے رہے. کہتے تمہارے ناز و اداؤں کو تو مانوں گا لیکن کبھی کبھار، یہ کبھی کبھار تو خیر ہے لیکن اپنی عادت تو نہ بناؤ کہ دماغ خراب کر دیا. کبھی کبھی تو چلے انسان سے خطا ہو گیا، وہ تو ہم قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 135 میں. بچے کو یاد ہے، حافظ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، کہ دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے جنت بنائی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. جب بھی کبھی کبھار ان سے اگر گناہ ہو جائے، بے حیائی کا گناہ کا، لیکن اپنے رب کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اس پہ اڑے نہیں رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، تو دیکھیں تو معاف کر دے. اللہ فرماتے ان کے لیے بھی غلطی ہو گئی توبہ کر لی، لیکن یہ نہیں کہ اس نے اپنی عادت بنا لی کہ نہیں بھائی میں تو بس عادت عقائد خراب. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کمن و خالم فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع، کہ ان کو جہنم میں جو ہے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے آنتوں کو نیچے سے نکال دے. جگایا تو سب کچھ ختم کر دیا. تو بچوں اس میں نے بہت ساری آیتیں جمع کی، لیکن
یہ متقین کا تو میرا موضوع اس میں جب پڑھتے ہیں نا متقی، میں کہتا ہوں بچوں قرآن پاک جب پڑھو تو ذرا سوچ کے پڑھو، وہاں سے قرآن پاک جیسا ہم شروع کرتے ہیں نا تو ہدی للمتقین، یہ قرآن تو ہادی ہے، ہاں ہدن مصدر ہے بمعنی اس میں فاعل، ہدن ہادی یہ رہنما ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کا پہچان کیا، بن دیکھے یہ عقیدہ کر لیتے ہیں، جنت نہیں دیکھی تعریف سنی ہمارا عقیدہ ہے، رب فرمان ہمارے نبی اس لایا ہے اس پیغام کو، اب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جگہ جگہ جنتیوں کی تعریف، متقین کی، تو گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بے نمازی ہوتے ہیں، وہ دین سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، آیت نمبر 26، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو اللہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا درس آج چلا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ احسان کرنے والوں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ارے محسنین کے لیے تو کامیابی ہے، یہ تو بشرا للمحسنین، یہ تو بشرا للمتقین ہے، یہ تو بشرا والے میں، خوشخبری والے میں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا تھا، اے محبوب مسلمانوں کو جو اعمال صالحہ کے انہیں خوشخبری سناؤ۔ اللہم اجعلنا من المحسنین یا رب، کلو کھاؤ و تمتو، فائدہ حاصل کرے، کافروں قلیلاً تھوڑا سا برت لو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ یہ مجرموں کو پھر دہرایا کہ مجرم ہو تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں پانی آ جائے کہ یہ بھی ملے یہ بھی مل جائے، نہیں، اگر دنیا میں اللہ کی بندگی نہ کی، اللہ کے دین سے دور رہا، کوئی نہیں ہے اب تمہارا یار و مددگار، کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف سورت نمبر 43 اور آیت نمبر 67، کہ آج کے دن مسلمان جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن مجرم جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ دشمن۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا یہ خرابی کیوں ہے کہ رکوع کرو، لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، معنی کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ سن کر بھی فلموں ڈراموں پہ لگے رہتے تھے، دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ جب ان سے کہا اسم جز کا مراد کل ہے، اسم جز کا یعنی رکوع کا ذکر ہے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے سب معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ جیسے کبھی کبھی اسم کل کا ہوتا ہے، مراد جز ہوتا ہے، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، آیت نمبر 19 پارہ نمبر 1 اور سورہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں، تو کڑک اور بارش کے اندھیروں کی وجہ سے تو انگلیاں نہیں ٹھوسے، پورے بس یہ دیکھیں اسم کل کا ہے اور مراد جز ہے، اور یہاں اسم جز کا مراد کل ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ارے پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنا پیارا کلام، ہاں، کہ جس نے چیلنج کیا، ایسے فصاحت اور بلاغت جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کلام کو سن کر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون سی بات ہے؟ کہتے اس کے بعد کیا چاہیے انسان کے ہدایت کے لیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی اللہ کا کلام، جس کے اندر تھوڑا سا بھی شعور اور عقل ہو، سنے کہے گا لبیک یا رب۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کے کفر کے اندھیروں میں تھے، جیسے قرآن سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سنا، کہتے یار کیا کلام ہے، ہائے ہائے ہائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، حبشہ کے بادشاہ نے جب سنا آنسو بہنے لگے، اور کیا کلام ہے، کیا شان ہے۔ آج میرے بچوں
اور سامعین کرام آج ہمیں کلام فری میں ملتا ہے، ارے سنانے والے فری ہیں، درس دینے والے فری ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ارے جہاں چاہو قرآن سنو، ارے سنانے والے تو تم سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا مجھے پیسے تھوڑی مل رہے میں سناؤں، اور ہمارا جو قرآن سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے، یہ اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں۔ بعض اگر جس کو پیسے نہ ملے فری میں ہم سنائیں، کیوں سنائیں؟ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ حلاوت ہے اللہ کی قسم کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ہم کہتے بس زندگی گزر جائے، جب قبر میں جائیں تو یا اللہ تیرا کلام ساتھ ہو بروز محشر۔ اس کلام سے کبھی اس کے پڑھنے میں جو حلاوت ہے، نماز میں پڑھو جو مزہ ہے، قرآن پاک گھر میں پڑھو جو مزہ ہے، سفر میں پڑھو جو مزہ ہے۔ پہلے تو میں جب سفر میں جاتا قرآن پاک ساتھ رکھتا تھا نا، تھوڑے سے مشکلات ہوتے کہ بھی آنکھ لگی، اب تو جب یہ آیا تو بھائی یہ اس نے تو یوں کھول دیا، بس جلدی قرآن پاک چاہیے، تفسیریں چاہیے، حدیثیں چاہیے، یہ قرآن پاک کھول دیا اس طرح اور شروع ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہو گیا، کون سی کتاب چاہیے؟ تو اس سے بڑا فائدہ ہے لیکن اگر انسان کے اندر شعور ہے تو ایسے نہیں ہو کہ بس سب گانے بجانے اور تیری خرافات کا بھر رکھا ہے۔ کریم اللہ ہمارے یا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حاضری کو، نوجوانوں کی حاضری، جمعے کی رات ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، میرے ان بچوں کو، میرے ان بھائیوں کو، اہل محلہ جو واٹس ایپ کے ذریعے سنتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں، اس قرآن پر اسی جہاں جہاں بھی ہے کریم اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں ٹینشن، ان کے گھروں کی ٹینشنوں کو دور فرما، پیارے اللہ محبتوں کا جینا سب کو نصیب فرما۔ ان گھروں میں بیمار ہیں ہمارا درد سنتے ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اور جن کے مرحومین ہیں ان کے مرحومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، سب کی مغفرت فرما، ہم زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین۔ خصوصاً